الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں مدارس عربیہ کا افتتاح ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے اور طالبان علوم نبوت ان مدرسوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے دینی تعلیم کی اہمیت اور افادیت۔ یہ مدارس جو ملک کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر گاؤں دیہات شہر میں قائم ہیں، اس کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی 100-150 سال کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے۔ مدرسے کا پہلا طالب علم آدم علیہ السلام اور مدرسے کا پہلا استاذ خود رب تعالیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے کی ابتدا تو جنت سے ہی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک مدرسہ تھا جس کو مدرسہ صفہ کہا جاتا ہے۔ صفہ کے معنی عربی میں چبوترے کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ صحابہ ٹھہرتے تھے اور قیام کرتے تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، وہیں پر وہ پڑے رہتے تھے۔ جب کسی صاحب خیر کی طرف سے کوئی کھانا کھجور وغیرہ آ جاتی تو وہ اسے بانٹ کر کھا لیا کرتے تھے اور دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی طلباء میں سے ایک طالب علم ہیں جنہوں نے مشکل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال گزارے،
لیکن سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں اس چبوترے پر موجود رہتے تھے اور اللہ کے رسول سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو ہمارے ان مدارس عربیہ کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی 100 سال 150 سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويسقط الجهل، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت جم جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ یعنی گویا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی، جہالت عام ہو جائے گی اور پھر اسی پر قیامت قائم ہو۔ بہرحال ان مدارس عربیہ میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز ہے قرآن، اس کے بعد احادیث اور اس کے بعد فقہ یعنی مسئلے مسائل۔ بنیادی طور پر یہی باتیں ہیں، یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ علوم ہیں کہ جن علوم کو سیکھنے کے بعد انسان کے اندر جہاں اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس کی سیاسی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاشرے کے اس پر حقوق کیا ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث اور فقہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت اور افادیت کا سب سے عظیم پہلو یہ ہے اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جس شخص میں دینی علم ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو۔ اس لیے کہ جب تک کسی شخص میں دینی علم نہ ہو، قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو، اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا معرفت الہی کو پیدا کرنے کے لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے رب کی پہچان نہ ہو، میرے اندر معرفت الہی نہ ہو۔ تو سب سے بنیادی فائدہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ عبادت اور بندگی انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا
جب تک اسے اس بندگی کا علم نہ ہو، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، کن کن چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، نماز کی طرف رخ کیسا ہونا ہے، کس طرف ہونا چاہیے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، یہ مستقل علم ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو بندگی جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان وہ بندگی بھی بغیر علم کے حاصل کیے ہوئے نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اور انسان اپنے مقصد تخلیق یعنی پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو کبھی بھی اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کو علم نہ ہو۔ اور یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ یہ علم دین کو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بندگی نماز کے ذریعے سے کرنی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں، بندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، بندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب قسموں کو ادا کرنے کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے انسانوں کو الگ الگ طریقوں سے نوازتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے نوازتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ حسن کے ذریعے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عقل کے ذریعے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت کے ذریعے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ عہدہ اور منصب دے کر نوازتا ہے۔ الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دین کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ یہ دین کی سمجھ انہی مدارس عربیہ کی تعلیم سے حاصل ہوگی، اسی دینی تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ علم نہیں دیتا، دین کی سمجھ، دین کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو دیتا ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کا مرتبہ کتنا بڑا ہو۔ اسی طریقے سے علم کی اہمیت، علم دین کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں اور جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو ان ساری چیزوں سے عاری اور خالی ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم، یعنی جو علم والے ہیں، جن کے اندر علم دین ہے، جن کے اندر اللہ کی معرفت کا علم ہے، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ جو اہل علم ہے ان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو علم نہیں رکھتے، جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے نہیں بچتے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار کرتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی علم دین کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نذر اللہ امرا سمع حدیثا فحفظہ فیبلغہ غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے کتنی بہترین دعا اہل علم کو دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اس کو آباد رکھے، اس کو خوش رکھے، جس نے ہماری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پاک زبان سے کتنی بہترین دعا مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول یوں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، اللہ اسے شاد اور آباد رکھے کہ جو ہماری کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے، کوئی دین کی بات سن کر اسے یاد کر لے، پھر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد وہی بات ہے جو دین سے متعلق ہے، جو ہمارے جس کا تعلق علوم سے ہے، جو دینی علوم ہے اور جس میں دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی بھلائیاں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ لوگ دعاؤں کے مستحق ہیں اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کہ آج کل دنیا میں اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے بعد کسی بڑے آدمی سے اس کا تعلق ہو، کوئی اس کا بیٹا ہے، اس کا شاگرد ہے، کوئی جانشین ہے، تو اس پر فخر کیا جاتا ہے، یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں ایم ایل اے کے بیٹے ہیں، فلاں ڈپٹی کمشنر کے بیٹے ہیں، یا فلاں کے بیٹے ہیں۔ ایک نسبت چلتی ہے، برسوں تک اس کو لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اہل علم کو، جو علوم اسلامیہ کو حاصل کرتے ہیں، جو طالبان علوم نبوت ہیں، جو تعلیم و تعلم میں لگتے ہیں، جو سیکھتے سکھاتے ہیں، ان علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں کا بھی نہیں ہو سکتا، سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے۔ تو اہل علم کے بارے میں فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا هَذَا الْعِلْمَ، کہ انبیاء جو ہیں وہ مال، دینار اور درہم اور مال کے وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر علم کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کا تعلق علم سے ہے، جو تعلیم و تعلم سے لگے ہوئے ہیں، جو دینی تعلیم سے خصوصی طور پر لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو انبیاء کا وارث قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک اور فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کسی بھی اللہ کے گھر میں کوئی قوم جمع نہیں ہوتی اور ان کے جمع ہونے کا مقصد علم کا مذاکرہ ہے، ایک دوسرے کو سکھانا ہے، تو
حدیث پاک میں الفاظ ہیں الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ، کہ ایسی مجلس جو اللہ کے علم کے مذاکرے کے لیے ہو، ایسا گھر جس میں لوگ علم کا تذکرہ کرتے ہوں، علم کا مذاکرہ کرتے ہوں، اس مجلس پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یعنی اہل علم کی اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتوں کا وجود کسی کے ساتھ، کسی مجلس میں، کسی محفل میں اگر فرشتے آ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ مجلس بابرکت بن جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور فضیلت اہل علم کی قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور یہی گواہی اہل علم بھی دیتے ہیں، اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس چیز کی گواہی میں اللہ تعالیٰ ہے، جس چیز کی گواہی میں فرشتے ہیں، اس چیز کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو شامل کیا۔ کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو جوڑنا توحید کی گواہی پر اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اگر ہم میں سے کسی کا نام کسی بڑے آدمی کے ساتھ، کسی بڑے عہدے اور منصب والے کے ساتھ آ جائے، یا کسی مضمون میں، کسی آرٹیکل میں ہمارا نام آ جائے، تو اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو اہل علم کی یہ کچھ فضیلتیں ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علم سے جو تعلق رکھتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لہذا اس علم کی جو درسگاہیں ہیں، اس علم کی پڑھانے کی جو جگہیں ہیں، ان مدارس کا ہمارے دلوں میں احترام ہونا چاہیے، اور ان مدارس کی طرف سے ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور ان مدارس کا ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، تاکہ یہ مدارس ہمارے لیے علماء، حفاظ، فقہا اور ایسے لوگ اور ایسے لیڈر پیدا کر سکیں جو رہنمائی کر سکے امت کی۔ اس لیے کہ انہی مدارس کے ذریعے سے یہ علماء، یہ حفاظ اور یہ لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ، ملی مسئلہ، سیاسی مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ امت کو پیش آتا ہے تو ہمارے رہنمائی کرنے والے علماء کرام ہی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس قسم کے علماء پیدا ہوں، ہمارے اس قسم کے لیڈر پیدا ہوں، تو ہمیں ان مدارس کا ہمیں تعاون کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کا ہر طریقے سے تعاون کرنا چاہیے۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے، جس طرح بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں ان کا تعاون کریں، تاکہ یہ مضبوط ہوں اور اس کے یہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر خیر اور بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔